السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ بڑی دل گرفتہ بات کرنے لگا ہوں کہ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیٹرول بچانا ہے، پیٹرول کو ہم قیمت بڑھائیں نہ بڑھائیں، قیمت بڑھاتے ہیں تو حکومت کے عوام کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، اور قیمت نہیں بڑھاتے تو آئی ایم ایف ناراض ہوتی ہے۔ اور وہ تو پہلے ہی آپ کو جو انہوں نے 10-11 مئی کو آنا تھا، انہوں نے کہا نہیں اب آپ اگلے مہینے تشریف لائیں قطر۔ انہوں نے تو آپ کی بات نہیں مانی۔ مفتیٰ صاحب نے تو بڑا ان کو جا کے بتایا تھا کہ عمران خان تو طالبان کے نعرے لگاتا ہے جلسوں میں، اور وہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پہلے آپ یہ بھی کہتے تھے کہ عوام جو ہے وہ اس طرح کی ہے، ہماری ضرورت ہے ان کو اکنامک ہٹ مین، ایسے ہی کہا کرتے ہیں۔ آپ جو ہے مفتیٰ صاحب، آپ کی ہمیں ساری سمجھ ہے کہ لیکن آپ نا بڑے سستے لیول کے اکنامک ہٹ مین ہیں۔ آپ کوئی وہ بڑے، ورنہ یہ ان سے اپنی بات منوا کے آتے آپ آئی ایم ایف سے ہیں تو آپ ان کے ہی نا، آپ کے آقا تو وہی ہیں، لیکن آپ ان کو اتنے چھوٹے لیول پہ ہیں آپ آئی ایم ایف کی کنسیڈریشن میں کہ ایک ملک کا فائنانس منسٹر ہونے کے باوجود آپ ان سے یہ نہیں منوا سکے کہ تھوڑا سا ہمیں ریلیف دے دے۔ تو اب آپ جب جائیں گے تو انہوں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ بھائی قیمتیں بڑھا کے آنا، عوام سے سبسڈی چھین کے آنا، اور اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، پیٹرول کی قیمت بڑھائیں نہ بڑھائیں، ہمارا ہوگا کیا؟ کیونکہ جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھائیں، ادھر عمران خان کی جو فالوئنگ ہے اس میں 50% اضافہ ہوا۔ پھر وہ بھی نکلیں گے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ آپ کو جو ہے نا چھپکلی نگلی نہیں جا رہی۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ اس وقت میرے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک درد کا یہ اظہار کرنا ہے کہ ادھر حالات ہمارے یہ ہیں، اور ادھر ملک کی کابینہ اور یہاں پہ ہمارے لیڈرز کو لے کے بادشاہ سلامت میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس لے جایا جا رہا ہے کہ آپ جا کے پہلے تو سب ان کا شکریہ ادا کریں۔ ان کے بارے میں مجھے ان کے بڑے قریبی ایک آدمی نے بتایا تھا، ان کے عزیز ہیں، کہ یہ جب سعودی عرب میں تھے تو وہاں انہوں نے اپنے گھر میں ایک آفس بنایا ہوا تھا، اور اس آفس کا نام رکھا ہوا تھا پی ایم آفس، اور وہاں ان کو سب جو ہے وہ میاں صاحب نہیں کہتے تھے، پی ایم صاحب کہا کرتے تھے۔ تو ان کو پرائم منسٹر بننے کا اتنا وہ ہو گیا ہے کہ وہ اس کے علاوہ وہ اپنے نام کے ساتھ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اب وہ چونکہ بادشاہ سلامت بھی ہیں، تو اس وقت وہ سارے جا کے ہمارے پاکستانی عوام کے خرچوں پہ، اور میں کہتا ہوں یہ خرچے اپنے پلے سے بھی کر لیں، وقت تو ہمارا جو یہاں انہوں نے بیٹھ کے کوئی ریلیف کا سوچنا تھا، وہاں ان کو جا کے شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی ایگو کو وہ جیسے ہوتا ہے نا پیمپر کرنے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب دیکھیں آپ کی حکومت آ گئی، آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے عمران خان کی حکومت گرا دی، آپ نے عمران خان کو اور فوج کو آپس میں لڑا دیا، آپ نے امریکہ کی سپورٹ لا کے ہمیں وہ کام کر کے دکھایا ملک میں جو ہونا ہی ممکن نہیں تھا۔ یہ سارے وہاں پہ اب یہ جا کے جیسے وہ عمران خان کہتے ہیں نا، وہ ایک کسی برانڈ کو بھی وہ یوز کر رہے ہیں پالش کے، تو یہ اس کے لیے اب حالانکہ آپ میاں شہباز شریف صاحب، آپ چھوٹے بھائی ضرور ہیں، وہ آپ کے بڑے بھائی ضرور ہیں، آپ ان کی عزت بھی بڑی کرتے ہیں، وہ کرنی بھی چاہیے، لیکن بطور پرائم منسٹر تو وہاں نہ جائیں بڑے بھائی سے آپ ہدایات لینے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں، مشورے تو دوست اب آپ دیتے ہیں، وہ لیں ذاتی طور پہ، لیکن یہ نہ کریں۔ اور آپ ان سے اگر جا بھی رہے ہیں تو مزہ تو یہ ہے نا کہ آپ ان سے پھر پوچھیں، یا واپس بھی آ جائیں تو پھر ان سے یہ پوچھتے رہیں کہ بھائی جان کوئی پیسہ ہے، کوئی ملک نو پیسے دی ضرورت ہے، کوئی پیسہ دے دیو، پیٹرول نہیں ودھا سکتے تو کوئی سبسڈی دینی ہے، ذرا عوام نو ریلیف ہو جائے گا، پاکستانی تو نال بڑا پیار کرتے ہیں بھائی جان، کوئی 10-12 ارب ڈالر کڈو ذرا کھیسے چوں، یا زرداری صاحب نو کہو کہ جو پان کوئی تسی پاؤ تے ذرا ملک نو، میرے تے کپڑے وکن تے آ گئے نے، میں تے غریب آدمی ہاں، نہ حمزہ کول کپڑے نے نہ میرے کول کپڑے نے، بھائی جان تسی کچھ پیسے دے دیو۔ تو یا تو پھر مزیدار بات تو یہ ہے، ورنہ یہ اس وقت آپ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں۔ اب میں اگلی بات آپ دوستوں سے ایک بڑی اور دلچسپ بات ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت یہ اصل میں جو پاکستان کے اوپر یہ سارا کچھ مسلط کیا گیا ہے، ان میں سب سے زیادہ اس وقت اگر یہ لگ رہا ہے ان کو کہ ہم نے حکومت گرا دی ہے
اس کو حکومت سے عمران خان کو نکال دیا اور ہم برسر اقتدار آ گئے. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین اقتدار جو ہے وہ ان کی بدنصیبی بن رہا ہے، کیونکہ یہ اس وقت معاشی صورتحال ہماری پاکستان کی اتنی خوفناک ہے کہ اگر یہ اکنامک جو ایک سروائیول ہے اس کا پریشر ملک پہ جاتے ہیں لاتے ہیں تو عوام مرتی ہے، اور اگر کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں تو وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ذاتی پیسہ یہ کبھی نکالیں گے نہیں. تو یہ اس وقت اتنے خوفناک اس چنگل میں. اچھا دوسرا کیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے یہ اور اگر 2-4 مہینے 6 مہینے سال 1.5 سال جیسے کہہ رہے ہیں یہ جتنا لنگر آن کریں گے تو یہ امریکہ اور چین اور روس کی لڑائی میں پاکستان کو اس کا شکار کر دیں گے اور کرتے جائیں گے، جس میں جیسا کہ پہلے عمران خان کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی جنگوں میں نقصان پاکستان کا ہوا ہے، امریکہ کی جنگوں میں. تو اب اس جنگ میں پھر پاکستان کا معاشی نقصان ہونے جا رہا ہے. معاشی نقصان جو ہے وہ کسی ملک کے لیے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ اس وقت خوفناک صورتحال ہے، ایسی سچویشن ہے، اکنامک سچویشن بہت ہی خطرناک ہے، جو خطے کی صورتحال ہے جس میں امریکہ ویسٹ اور ایشیا کے درمیان ایک رسہ کشی ہے. دنیا جو ہے وہ روس کی وجہ سے، یوکرین جنگ کی وجہ سے وہ اس وقت ویسے ہی بہت بڑے خلفشار کا اور ایٹمی جنگ کے خطرے ان کو لاحق ہے کہ وہ روس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. جس طرح وہاں پہ اب میسیکر ہوا ہے، بچے خواتین جو سیولین جو ہے وہ بیچارے مارے گئے ہیں اس جنگ میں یوکرین میں بڑا، تو وہ روس تو اگریسو ہے. تو یہ ان صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ جو ہے ایک اس کی بھی پوزیشن پوری بنتی ہے علاقائی اپنے ہونے کی وجہ سے، اسٹریٹجک جو ہے اس کی علیحدہ بنتی ہے، اکنامک اسٹریٹجک، اور علاقائی جو ایک ایسی جگہ پہ موجود ہونا جو سب ملکوں کی ضرورت ہے وہ علیحدہ سے ہے. تو یہ حکومت جو ہے وہ اگر تو یہ بھاگ نہیں جاتے دوبارہ تو یہ گرفتار بھی ہوں گے اور بڑے لمبی سزائیں ان کو ہوں گی، یا عوامی رد عمل وہی ہوگا جس طرح سری لنکا میں عوام نے نکل کے اپنے ان بادشاہوں کے پتہ نہیں کن وزیر اعظم وغیرہ کے گھر جلا دیے ہیں، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے. تو یہ اس وقت بڑی ان کے لیے یہ عذاب بنا ہوا ہے، اور عمران خان کو چھیڑتے ہیں تو وہ جو وقت 10 دن بعد آنا ہے وہ پھر اسی وقت آ جائے گا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنے مشیروں کی وجہ سے یا بھائی جان کے احکامات کی وجہ سے اب نکلتے کیسے ہیں، کیونکہ گیم تو ساری پھر آ کے پیسے کی ہے. اب وہی پیسہ بعض اوقات جو ہے وہ گلے کا پھندہ بن جاتا ہے، بعض اوقات اقتدار گلے کا پھندہ بن جاتا ہے، اور وہ ان کا بن چکا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.